أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سورۃ الفاتر 30 اور 31 نمبر کی آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے. خالق کائنات نے جو اللہ رب العزت کی قدر کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں نیک اعمال کی صورت میں، اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ساتھ نیک اعمال کی صورت میں محنت کرتے ہیں، کرو دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر عرش والا رب راضی ہو جائے. ان کے لیے پھر اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے نا کہ اللہ رب العزت ان کو اجر دے گا اور پورا اجر دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت صاف کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت بہتر اجر دینے والا ہے. فرمایا کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر، جو یعنی وعدہ کیا گیا نا، تو اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر دے اپنے فضل سے. قرآن کریم کی ایک آیت میں یوں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کیا ان کے لیے اچھا اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے ان کی اللہ رب العزت قدر کرے گا اور وزیادہ اور زیادہ ان کو عطا کرے گا. یعنی وعدے سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت دینے پر قادر ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اس کتاب کا. اس کتاب سے مراد الکتاب قرآن کریم، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، دیگر صحائف کی. اور اس میں جو انبیاء کرام کی طرف وحی کی گئی، جو کتابیں نازل کی گئی، جو حق والی تھی اپنے اپنے دور میں، ان کی یہ تصدیق کرتی ہے کتاب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اسی لیے تو وہ ان کتابوں کی وہ تصدیق کر رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو برحق قرار دیا ہے اور پہلی کتابوں کو بھی اپنے اپنے وقت میں برحق قرار دیا ہے. اب ہمارے لیے وہ کتابیں نہیں، اب ہمارے لیے کیوں ان کتابوں میں ایک تو تغیر و تبدل، اور اس سے بھی بڑی بات کہ جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے کلام اللہ پڑھنے ہیں، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. پچھلے اپنا مسائل، پچھلی شریعتیں اور پچھلی کتابیں وہ اپنے دور میں تھی، برحق تھی. اب ان کی تلاوت نہیں، اب ان پر عمل نہیں، اب کامیابی کے لیے قرآن کریم پر ہی عمل کرنا ہوگا. لیوفیہم، تاکہ پورا دے اللہ ان کو ان سے مراد وہ ایمان والے، وہ اسلام والے جو ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، اجورہم، ان کے اجر، تاکہ اللہ ان کو پورا اجر دے، ویزیدہم، اور زیادہ دے ان کو من فضل ہی، اپنے فضل سے. وہ دینے پر قادر ہے، اسے تو کسی کی محتاجگی نہیں کہ وہ کسی سے مانگ کر لے کر آئے. اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں دوں گا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا اپنے فضل سے. انہو، بے شک وہ، غفور، بہت بخشنے والا، شکور، از حد قدردان ہے. جو اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے، چل کر آتا ہے. جو بندہ جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کر آتا ہے. جو بندہ ایک برشت اللہ کے قریب ہوتا ہے، جیسے احادیث میں الفاظ ہیں، تو اللہ رب العزت کئی درجے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت
بندے سے بھی بڑھ کر بندہ اللہ کی قدر کرے گا تو اللہ رب العزت بندے سے بڑھ کر اپنے بندے کا قدردان ہے. والذی اور وہ جو اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف پیارے نبی وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف من کتاب کتاب سے یعنی قرآن کریم سے والحق وہ حق ہے مصدق اور تصدیق کرنے والا لما بین یدی اس کی جو اس سے پہلے تھی یعنی جو پہلے کتابیں تھیں ان کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے ان نبیوں کی بھی ان کتابوں کی بھی. ان اللہ بے شک اللہ رب العزت بھی بات ہی اپنے بندوں کے ساتھ لاخبیر البتہ خوب خبردار ہے بصیر خوب دیکھنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کی حرکات سکنات ان کے اعمال ان کے اقوال ان کے افعال سے بخوبی واقف ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سے کوئی غلطی ایسی سرزد نہ ہو جائے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق